बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इंतज़ामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने नोटिस ले लिया है और चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब समेत बड़े अहकामात जारी कर दिए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि PDM रहनुमा हैं और साबिक MPA हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है एक अहम केस में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एक इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्दी के मुकदमे में बरी कर दिया गया है डेरा इस्माइल खान में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी की 8 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानतें दायर हुई हैं, जिसके ऊपर अदालत ने जवाब तलब कर लिया है। ये अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और जो उनको 8 मुकदमात में वक्तन फ़वक्तन जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने पुलिस के हवाले किया। पुलिस जेल में जाकर उनसे तफ्तीश करती थी और अदालत में उनकी जो हाज़िरी है वो थ्रू वीडियो लिंक होती रही है। और इतने अरसा में वो जब भी अदालत में उनको पेश करना होता था रिमांड के लिए, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए ही पेश हुए हैं। दूसरी जानिब जो जिना हाउस जो हमला केस ट्रायल है या जो अस्करी टावर हमला केस है, तो मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं 9 मई के लाहौर में, उनके भी जेल ट्रायल चूँकि जारी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी हफ्ते अहम समाअत होने जा रही है जेल ट्रायल के ख़िलाफ़। लेकिन वहीं पे हमने ये भी देखा कि इन तमाम के तमाम मुकदमात में और इन तमाम केसेस में जो वीडियो लिंक के ज़रिए शाह महमूद कुरैशी की हाज़िरी तो अब तक मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान की अबूरी ज़मानत पर चूँकि अगले हफ्ते दोबारा समाअत होनी है, 3 मुकदमात हैं, 4 मुकदमात, 7 मुकदमात टोटल थे, 4 में ज़मानत हो चुकी है कन्फर्म, 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत पेंडिंग है और उनको वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं पेश किया जाता और वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी मुकम्मल नहीं करवाई जाती। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी की अब जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसके ऊपर अदालत ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने दायर की। दरख्वास्त ज़मानतों में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि शाह महमूद कुरैशी पर सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किए गए। 9 मई को शाह महमूद कुरैशी अहलिया के इलाज के सिलसिला में कराची में मसरूफ़ थे। शाह महमूद कुरैशी को हक़ाइक़ के बरक्स गिरफ़्तार किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें मंजूर करने का हुक्म दे। शाह महमूद कुरैशी पर जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान समेत 8 मुकदमात में जलाओ गिराव का ये केस है। और वो जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ अगस्त में, साइफ़र का मुकदमा बना और उसके बाद उनकी ज़मानत खारिज हुई, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उसके बाद से अब तक वो कस्टडी में हैं, लेकिन हर नए मुकदमे में नया रिमांड होता है और नए रिमांड में फिर नई ज़मानतें होती हैं। हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वो बार बार फ़ैसले दे चुकी हैं, लेकिन मजाल है कि उन फ़ैसलों पर कोई अमल दरामद हो। और जो एक दफ़ा गिरफ़्तार हो जाते, एक मुकदमे में गिरफ़्तार हो जाते, उसको तमाम मुकदमात में गिरफ़्तार कंसिडर किया जाता है और उसकी तमाम मुकदमात में तफ्तीश की जाती है। ये नहीं होता। और यही चीज़ आपको याद होगा जो साबिक चीफ़ जस्टिस इब्राहिम मोहम्मद ख़ान साहब थे, उन्होंने जो हुक्म खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूँकि अक्सरियती अवाम वहाँ PTI की है, तो उनको जो रिलीफ़ दिया था या प्रोटेक्शन दी थी, तमाम सेशन जजेस को हुक्म दिया था कि भाई एक मुकदमे से कोई गिरफ़्तार हो तो जब तक अगर उसकी एक मुकदमे में ज़मानत है तो आप जब तक उस अदालत को नहीं इन्फॉर्म करेंगे आप किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करेंगे। जिस पर फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो साबिक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सवाल उठाए थे कि ये पेशावर हाई कोर्ट ऐसे कैसे कोई अहकामात जारी कर सकती है। बहरहाल दूसरी जानिब अली अमीन ख़ान गंडापुर की जो उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा था, उसमें ख़ुदकुश हमला केस था। साबिक सूबाई वज़ीर इसरार ख़ान गंडापुर ख़ुदकुश धमाका दहशतगर्दी मुकदमा में फ़ैसला सुनाया गया है। अली अमीन गंडापुर और उनके भाई उमर अमीन गंडापुर को जो अदम सबूतों के बायस बरी कर दिया गया है। वज़ीर आला KPK और उनके भाई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बरी किया। मुद्दई की जानिब से कानून दान इकबाल शाह गिरानी पैरवी कर रहे थे, जबकि मुलज़मान की जानिब से केस की पैरवी वकील मोहम्मद सप्पल ने की थी। और इसमें जो इल्ज़ाम ये था कि साबिक सूबाई वज़ीर इसरार ख़ान गंडापुर, इनके बेसिकली ख़ानदानी दुश्मनियाँ थीं और फैमिली मेम्बर्स थे और जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं वो थीं। और एक बदकिस्मत वाक़या हुआ ख़ुदकुश हमले का, दहशतगर्दी का, और उसमें वो उनकी जान चली गई, तो फिर इनको नामज़द कर दिया गया था। और अब जब आप इस तरह के किसी मुकदमे में जो दहशतगर्दी की एक लहर है वो जो
گنڈاپور فیملی ہے وہ بھلے علی امین گنڈاپور کی فیملی ہو، وہ بھی کئی ان کی فیملی ممبرز اپنی جانیں دے چکے ہیں. تو یہ تو ایک وہاں پہ آئے روز ہم ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں. لیکن ایسے مقدمات میں اپنے فیملی کے مخالفین کو یا سیاسی مخالفین کو شامل کرنے پر پھر جب آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا تو پھر عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں یا عدالتیں بری کر دیتی ہیں عدم ثبوتوں کی بنیاد پر. دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پولیس کی جانب سے اے این پی کے جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم حکومت کے، اے این پی کے سابق صوبائی اسمبلی کے جو ممبر تھے ان کو اپنے بھائیوں کے سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے چارسدہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے سابق رکن صوبائی اسمبلی شکیل بشیر خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق شکیل بشیر خان کو ایڈیشنل سیشن جج نصرت ناز کی جانب سے دفعہ 506 پر ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہونے پر گرفتار کیا گیا. ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا دفعہ 506 کا. 506 جو ہے وہ دھمکی آمیز، جب آپ قتل یا دھمکیاں دیتے ہیں اور جب 506 بی لگ جائے تو وہ نان بیلیبل ہے. اگر سمپل 506 ہے تو وہ بیلیبل ہے، 506 بی لگ جائے تو وہ جس میں کسی خطرناک ہتھیار کے ذریعے ڈرایا دھمکایا جائے یا کوئی ہوائی فائرنگ ہو جائے اور جو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جائیں، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ 506 بی میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو پشاور ہائی کورٹ کے انڈر ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اس نے معزز عدالت کی جانب سے جو ثبوت تھے پولیس نے پیش کیے اور جو ایویڈنس پیش کی گئی وہ عدالت نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے، تفتیش کی رپورٹ کو تسلیم کرتے ہوئے، مدعی جو فریق تھے ان کے جو عدالت کے سامنے ان کی ضمانت پر اعتراضات تھے ان کو منظور کرتے ہوئے عدالت نے ضمانت خارج کر دی. ضمانت یہ قبل از گرفتاری تھی، پری اریسٹ بیل تھی، جس کو عدالت نے ڈسمس کیا اور ضمانت خارج ہوتے ہی احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا. شکیل بشیر کے ساتھ ان کے دو بھائیوں خلیل خان اور افضل خان کو بھی کمر عدالت سے گرفتار کر لیا. پولیس نے تینوں ملزمان کو جیل منتقل کر دیا ہے اور اب پہلے ان کے ریمانڈ کا سلسلہ شروع ہوگا اور پھر ریمانڈ کے بعد جب وہ جوڈیشل ہوں گے تو جوڈیشل ہونے کے بعد ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا اور اس طریقے سے وہ باہر آ جائیں گے. الٹیمیٹ جو ایسی کیسز ہیں اس میں ضمانت بعد از گرفتاری جلد ہو جاتی ہے، لیکن جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے چونکہ اس کا بہت مائنر سکوپ ہے اور اس میں میلافائڈ آن دی پارٹ آف دی پروسیکیوشن، یہ سب سے اہم گراؤنڈ ہوتی ہے کہ جی کوئی ایسی آپ نے عدالت کے سامنے شو کر دیا ہے کہ یہ پروسیکیوشن کی بدنیت ہی ہے جس کی بنیاد پہ یہ مقدمہ بنا ہے اور اس بنیاد پہ وہ ضمانت مل جاتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ وہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے، پری اریسٹ بیل، تو وہ اگر اس کی جو دو گراؤنڈز ہیں وہ پوری ہوں تو تب ہی جا کے ایسا کوئی ضمانت مل سکتی ہے، نہیں تو عدالتیں نان بیلیبل اوفینسز میں ضمانت پری اریسٹ بیل خارج کر دیتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے معزز جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اس وقت وہ پیونی جج ہیں اور اگلے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں. وہ پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی رہے ہیں. انتظامی بنیادوں پر ان کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا تھا اور ان کے جو فیصلے ہیں ان میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کا اپنا ایک موقف ہے اور ان کا جو موقف ہے پہلے دن سے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں اور کسی وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتا تھا، کسی وقت وہ نون لیگ کو سوٹ کرتا تھا. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں یہ ایک عدالتی ایک نظام ہے. کچھ ہوتے ہیں جو پہلے کوئی بات کرتے ہیں اور بعد میں جب ان کے پاس عہدہ آتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ دیکھیں اب بھی ہیں. لیکن کچھ ججز وہ ہیں جیسے عطر من اللہ صاحب ہیں، کل وہ نواز شریف کو ریلیف دے رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف تنقید کرتی تھی. آج وہ عمران خان کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں صرف آئین اور قانون کے لیے یا پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں چونکہ ان کی ذمہ داری ہے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا. تو جو وہ آج نون لیگ والے ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں. یہی بابر ستار صاحب ہیں، وہ کل تک پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی اختلاف کرتے تھے تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے. آج وہ اپنی ذمہ داری آئینی نبھا رہے ہیں تو نون لیگ والوں کو پریشانی ہے. تو یہ ایک نیچرل. ملک شہزاد صاحب ہیں، چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب، یہی کل جب ثانیہ ماڈل ڈان کا کیس تھا اس وقت جب وہ کوئی ایسا فیصلہ دیتے تھے تو وہ نون لیگ کو پسند تھا، آج نون لیگ کو وہ پسند نہیں ہے. تو یہ جو معزز ججز ہیں جو اس طرح کے جو جن کے نام میں نے لیے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو باقی ساتھی ہیں، یہ ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہے ہیں.
کبھی ان کو پسند ہوتے ہیں اور کبھی ان کو پسند ہوتے ہیں، لیکن وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری، یہاں ایک بڑا مسئلہ بنا تھا لاہور رجسٹری میں، جو انڈر پاس اورنج لائن ٹرین گزاری گئی تھی۔ پہلے تو اورنج لائن ٹرین سپریم کورٹ رجسٹری کو گرا کے بننی تھی، پھر اس کے بعد عدالت نے جو ثاقب نثار تھے اس وقت انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور ایسا نہ ہوا۔ بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ جی انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین بنائی۔ اب اس وقت یہ حال ہے کہ وہ ایک تاریخی بلڈنگ ہے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی، لیکن اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں اور دیواریں گرنے کا خدشہ ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چونکہ پچھلے عرصہ سے لاہور میں ہی تھے، عید سے پہلے بھی اور عید کے بعد بھی، یہ جو چھٹیاں تھیں اس میں وہ لاہور رجسٹری میں بیٹھ کے کیسز کی سماعت کر رہے تھے۔ اب اگلے ہفتے سے جو پرنسپل سیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد، وہاں تشریف لے جائیں گے، تو اس پر انہوں نے سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات پر پہلا نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکرٹری وغیرہ کو بلا لیا اور ایک اہم اجلاس ہوا۔ 1.5 گھنٹہ یہ اجلاس جاری رہا۔ اس میں چیف سیکرٹری پنجاب تھے، سیکرٹری ٹرانسپورٹ تھے اور سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس تھے، اور اورنج لائن انتظامیہ کے افسران شامل تھے، اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فوری مرمت کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی عمارت کی فوری مرمت کا حکم دے دیا۔ دراڑیں پڑنے سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں کورٹس روم، ججز کے چیمبرز، عدالتی افسران کے آفیسز بری طرح متاثر ہوئے۔ منصور علی شاہ صاحب نے عمارت میں دراڑیں پڑنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے چیف سیکرٹری پنجاب سے استفسار کیا کہ کیا یہ سب اورنج لائن ٹرین کے باعث اس عمارت کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اورنج لائن ٹرین منصوبہ عالمی معیار کے مطابق بنایا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ اس موقع پر کہنا تھا کہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی عمارت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی وجہ اورنج لائن ٹرین نہیں، عمارت کی بر وقت مینٹیننس نہ ہونے کے باعث اور چھت پر سیوریج کا بہتر نظام نہ ہونے اور بارشوں کے پانی کی بہتر نکاسی نہ ہونے کے باعث عمارت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کو اجلاس میں عمارت میں دراڑیں پڑنے سے متعلق تصاویر بھی دکھائی گئیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ یہ تاریخی عمارت ہے، اس عمارت کی مکمل مینٹیننس ہونی چاہیے۔ آخر میں چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے افسران کی بریفنگ، عمارت کی مینٹیننس سے متعلق آئندہ اجلاس میں بریفنگ دینے کی ہدایات جاری کر دیں اور ہر صورت حکم جاری کر دیا کہ اس کی جو مینٹیننس ہے وہ فوری طور پر کی جائے اور اس تاریخی عمارت کو بچایا جائے۔ تو یہ انتظامی سطح پر پہلا نوٹس تھا منصور علی شاہ صاحب کا اپنا چیف جسٹس بننے سے پہلے، اور چونکہ مختلف جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا ہائی کورٹ ہو، وہاں پر مختلف طرح کی تقسیم ہوتی ہے کام میں، تو جو کنسٹرکشن سے معاملات کام ہوتے ہیں وہ کسی ایک معزز جج کے پاس ہوتے ہیں، جو باقی معاملات ہوتے ہیں وہ کسی اور جج کے پاس ہوتے ہیں، جو لوور کورٹس ہیں ماتحت عدالتوں کے وہ انسپیکشن ججز الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر کارروائی کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔